الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بما شئت وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسرعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الله أمرك وخرج سهمك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بزرگان دین اور عزیزان گرامی، برادران محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے متعلق بالترتیب معروضات پیش کی جا رہی ہیں. احوال ہجرت کی آج تیسری قسط ہے، تیسری مجلس ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مشتمل مختصر سا قافلہ
غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا اور سیدہ ام معبد خزاعی کے خیمے میں پہنچا، جہاں آپ کا عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا۔ محققین کہتے ہیں کہ آپ جمعرات کو مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، 3 راتیں غار ثور میں رہے۔ جمعرات، جمعہ یعنی ہفتے کی رات، اتوار کی رات، سوموار کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شام کو غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ادھر ام معبد خزائی کے خیمے سے آپ دودھ نوش فرما کر نکلے، آپ کا قافلہ آگے روانہ ہوا۔ عین اس موقع پر کسی جن نے مکہ مکرمہ میں بلند آواز کے ساتھ اشعار پڑھے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور مکہ کے لوگ سن رہے تھے، بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لمبا قصیدہ ہے جس کا پہلا شعر یہ تھا: جزا اللہ رب الناس خیر الجزا برفیقین حلا خیمۃ ام معبدی، جزا اللہ رب الناس خیر الجزا، لوگوں کا رب، رب ذوالجلال اللہ تعالی کی ذات، 2 دوستوں کو بہترین بدلہ عطا کرے جو ام معبد کے خیمے میں اترے۔ جزا اللہ رب الناس خیر الجزا برفیقین حلا خیمۃ ام معبدی، ہما نزلا بالہدایۃ واہتدت بہ، ہما نزلا بالہدایۃ فاہتدت بہ۔ یہ دونوں یار ہدایت لے کر ام معبد کے پاس آئے اور ام معبد نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ام معبد نے بھی ہدایت کو اختیار کر لیا، ام معبد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بھائی آواز ٹھیک کرو۔ ہما نزلا بالہدا فاہتدت بہ وقد فاز من امسا برفیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام معبد نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی ایمان لے آئی، اور جو جو حضور کے یار کا ساتھی بنا وہ بھی کامیاب ہو گیا، جو جو ابو بکر کا ساتھی بنا اللہ نے اسے بھی کامیابی عطا فرما دی۔ لمبا قصیدہ ہے، سارے ہکے بکے تھے۔ ادھر حضور علیہ السلام کا قافلہ ام معبد خزاعی کے خیمے سے نکل کر آگے روانہ ہوا تو مشرکین ڈھونڈتے ہوئے اس خیمے میں آ گئے اور اس خاتون سے آ کے پوچھا کہ تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر، حضور کا کوئی عطا پتہ، ابو بکر کا کوئی عطا پتہ اور حضور کے اوصاف بتائے کہ کوئی ایسا شخص گزرا ہو جس کا چہرہ اس طرح ہو، جس کا رنگ اس طرح ہو، جس کا قد اس طرح ہو، جس کی آنکھیں اس طرح ہو، جس کی پیشانی اس طرح ہو، جس کے ہاتھ اس طرح ہو۔
معبد تو کلمہ پڑھ چکی تھی. جب معبد سے پوچھا تو معبد کہنے لگی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو. تمہاری بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. کیا کہہ رہے ہو تم؟ چلے گئے. حضور نے سفر جاری رکھا ہوا ہے. راستے میں ایک اور بہت بڑا خطرہ رونما ہو گیا. یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، حضور کے معجزات کو دیکھو، اللہ کے نبی کی دین کے لیے قربانی کو دیکھو، اور جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اس کا نمونہ دیکھو. میں کو کہانیاں نہیں سنا رہا، حضور کی سیرت بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، یہ سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک کافر ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، سراقہ بن مالک بن جعثم کہتے ہیں میں قبیلہ بنی مدلج میں بیٹھا تھا. ایک شخص نے آ کے اطلاع دی کہ میں نے سمندر کے ساحل کے قریب 3-4 شخص دیکھے ہیں، ان کا سایہ دیکھا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو مکہ کے قریشی تلاش کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور انہوں نے دیت کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے 100 اونٹ ملے گا، جو ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے اسے بھی 100 اونٹ ملے گا. یہ بڑا انعام تھا، 100 اونٹ. ایک انسان کے قتل کی دیت ہے 100 اونٹ، اور انہوں نے ایک انسان کے قتل کی دیت کا اعلان کیا ہوا تھا حضور کے لیے، اور ایک انسان کی دیت کا اعلان کیا ہوا تھا ابو بکر کی گرفتاری پر. گویا 2 انسانوں کے قتل کی دیت، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. سراقہ کہتے مجھے لالچ ہو گیا. میں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے. اس کی توجہ پھیرنے کے لیے میں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یہ تو فلاں شخص ہے جن کا سامان گم ہو گیا ہے، وہ اپنا سامان ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ نہیں ہے. لیکن میں خود اٹھا، گھر گیا، میں نے اپنی باندی سے کہا جلدی کرو، میرے گھوڑے پہ زین رکھو، گھوڑے کو تیار کرو اور گھر کے پیچھے لے چلو. وہ گھوڑے کو پکڑ کر گھر کے کمرے کے پیچھے لے گئی، گھر کے عقبی جانب لے گئی، اور میں اپنے مرکزی دروازے سے گھر سے باہر نہیں نکلا، کوئی اور نہ دیکھ لے، میرے ساتھ اس انعام میں کوئی اور شریک نہ ہو جائے، یہ پیسہ کسی اور کو نہ مل جائے. میں گھر کے پچھلے حصے سے نکلا، نیزہ اٹھایا، گھوڑے کی زین پر چھلانگ لگا کے بیٹھا اور گھوڑے کو دوڑایا، اور دوڑاتے میں بالکل قریب پہنچ گیا. میں نے دیکھا مجھے ان شخصوں کے سائے نظر آ رہے تھے. یہ 4 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے، مجھے ان کے سائے نظر آ رہے تھے. مجھے حضور کا سایہ نظر آ رہا تھا، ابو بکر کا سایہ نظر آ رہا تھا، عامر ابن فہیرہ کا سایہ نظر آ رہا تھا، عبداللہ بن اریقط جو رستہ بتانے والا تھا اس کا سایہ نظر آ رہا تھا. لیکن میں نے دیکھا حضور آرام سے بیٹھے ہیں، حضور نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، مجھے دیکھا ہی نہیں. لیکن ابو بکر مضطرب ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، اور ابو بکر بہت تڑپ رہے ہیں. مجھے دیکھ کر ابو بکر پریشان ہے. حضور سے کہا حضرت وہ دیکھو وہ آ رہا ہے سراقہ. آپ نے فرمایا ابو بکر اللہم معنا
لا تحزن ان اللہ معنا، میری فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھ تو صحیح اللہ اپنی قدرت دکھاتا کیسے ہے، تو دیکھ تو صحیح اللہ ہماری حفاظت کرتا کیسے ہے۔ جیسے اس نے غار سور میں ہماری حفاظت کی، مکہ کے شہر میں ہماری حفاظت کی، آج بھی اس سراقہ بن مالک سے ہمیں اور ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہوگا۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ کہتے ہیں میں بہترین حفاظت کرنے والا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ جب خطرہ ہو، جب پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہے تو یہ دعا پڑھا کرو، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے تو یہ دعا پڑھا کرو، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ نے حضور کی غار میں بھی حفاظت کی، میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، اور ابو بکر کو تسلیاں اللہ نے بھی دی، اللہ کے نبی نے بھی۔ یہاں تک بھی تسلی دی گئی کہ جب غار کے دہانے پر یہ مشرکین مکہ پہنچ گئے اور ابو بکر ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ وہ دیکھو آ گئے، وہ سامنے کھڑے ہیں، حضور تسلی دے رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اور ابو بکر کو اپنی نہیں حضور کی فکر ستائے جا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ تو بعد روایات میں آتا ہے اس پتھروں میں، ان پتھروں میں، اس پہاڑ میں اللہ تعالی نے ابو بکر کی تسلی کے لیے جگہ وسیع کر دی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ دیکھا تو بالکل کھلی جگہ ہے اور سامنے سمندر ہے، سمندر میں کشتی ہے، کشتی پہ ملا بیٹھا ہے۔ فرمایا ابو بکر تو نہ گھبرا، اگر یہ آ بھی گئے تو تیرا اللہ ہمیں اس کشتی پہ بٹھا کر یہاں سے نجات عطا کرے گا۔ بچانے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ آج بھی یہی ہوا، حضرت وہ دیکھو آ گیا، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور پھر دعا کی اللہم اکفنا بما شئت، اور بعض روایات میں دعا فرمائی اللہم اسرعہ، یا اللہ تو اس کو پچھاڑ دے، یا اللہ تو اس کو پچھاڑ دے، اس کو گرا دے۔ اور بخاری کی روایت میں آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اکفنا بما شئت، یا اللہ تو جیسے چاہے ہماری طرف سے اس کو کافی ہو جا، تو جانے اور یہ دشمن جانے، ہماری طرف سے تو اس کو کافی ہو جا۔ یہ دشمن سے حفاظت کی دعا یاد کرو۔ فاللہ خیر حافظہ بھی میں نے عرض کیا، اور اگر دشمن کو سبق سکھانا ہے جیسے حضور کے دشمن کو اللہ نے سبق سکھایا تو پڑھا کرو اللہم اکفنا بما شئت، اللہم اکفنا بما شئت، یہ حضور نے پڑھا تھا، اور اس کا اثر کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ سراقہ کہتا ہے میں قریب آیا، یہ پتھریلی زمین تھی، پہلے تو میرے گھوڑے کا پاؤں پھسلا، میرا گھوڑا گر گیا، میں نے گھوڑے کو اٹھایا۔ مشرکین مکہ کوئی کام کرنے سے پہلے فال نکالتے تھے۔ کیا نکالتے تھے؟ فال، جیسے آج بعض جاہل فال نکالتے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے فال نکالنا، اسلام نے ہمیں فال نہیں استخارہ سکھایا، مشورہ سکھایا۔ فال نکالنا یہ مشرکین کا عمل ہے، یہ جہالت والا عمل ہے۔ وہ تیروں سے فال نکالا کرتے تھے، یستقسمون بالازلام، تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔ یہ مشرک تھے، ابھی یہ کہتے ہیں میں نے فال نکالی
قسمت طلب کی تیر کے ساتھ، تو میرے فال نے اور میرے تیر نے مجھے بتایا کہ یہ کام نہ کرو، ان کو گرفتار نہ کرو۔ لیکن میں دوبارہ سنبھلا، گھوڑے پہ بیٹھا اور میں نے اپنے فال کے بھی خلاف کر دیا اور گھوڑے کو میں نے دوڑا دیا۔ میں نے گھوڑے کو دوڑا دیا، گھوڑا قریب پہنچا، حضور نے فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، حضور نے فرمایا اللہم اسرے ہو۔ یہ پتھریلی زمین پھٹ گئی، میرا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، گرد اٹھا، غبار اٹھا، جیسے دھواں پھیل گیا ہو، گھوڑا میرا پھنس گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور میں نے اٹھ کے کہا کہ مجھے امان دے دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس طرف آنے والے سب لوگوں کو میں بھگا دوں گا، واپس کر دوں گا، میں کبھی آپ کے ساتھ اب بری حرکت نہیں کروں گا، بری حرکت کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے امان دے دیجئے۔ حضور نے ابو بکر سے فرمایا اس کو دے دو امان۔ امان دی تو گھوڑا نکلا باہر۔ سراقہ کہنے لگا حضرت میں آپ کو حالات بتلا دوں، میں آیا اس لیے تھا کہ مکہ میں اعلان ہو رہے ہیں کہ جو ابو بکر اور ابو بکر کے یار کو گرفتار کر کے لائے اس کو 200 اونٹ ملے گا، 2 آدمیوں کی دیت ملے گی، اور یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں مکہ کے۔ میں نے مکہ کے حالات بتلائے اور میں نے درخواست کی آقا مجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ اب پناہ لکھ دیجئے، اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھے تحریری طور پر پناہ عطا کر دیجئے تاکہ یہ آج نہیں، یہ ہمیشہ کام آئے، ہمیشہ کام آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس کو لکھ دو۔ حضرت ابو بکر نے چمڑے کے ٹکڑے پر سراقہ کو پناہ لکھ دی۔ یہ بھی سنو، یہ لکھت بھی پھر ایک جگہ کام آئی، لکھ دی پناہ۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا سراقہ کیفا اذا لبست سوار کسرا، سوار کسرا وہ کیسا وقت ہوگا جب تیرے پاس ایران کے بادشاہ کسرا کے ہاتھوں سے اترے ہوئے کنگن آئیں گے، وہ کیسا منظر ہوگا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تو میں نے کہا حضرت یہاں سے لے کر مدینہ کے قریب فلاں مقام تک میرے اونٹ ہیں، میری بکریاں ہیں، یہ سب بکریاں اونٹوں کے میرے ریوڑ ہیں، آپ کو جو اونٹ چاہیے، جتنی بکریاں چاہیے، جتنا دودھ چاہیے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تیرا اونٹ چاہیے، نہ تیری بکری چاہیے، نہ تیرا دودھ چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ سراقہ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا اور واپس چلا۔ اس طرف جتنے لوگ آ رہے تھے ان سے کہا میاں ادھر نہ جاؤ، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، کہیں اور جاؤ۔ سب کو پیچھے کر دیا، جو حضور کی تلاش میں آ رہے تھے سب کو پیچھے کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی یوں حفاظت کی، اور رب یوں حفاظت کیا کرتا ہے، جو بدنیتی سے آتا ہے اس کو رب زمین میں دھسا دیتے ہیں، نیت ٹھیک ہوتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ برائی کرنے والا پھنستا ہے، اور جب نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حکمرانوں تم بھی رسول اللہ کے دین سے بغاوت کی نیتیں چھوڑ دو، ملک بحرانوں سے نکل آئے گا۔
تم تو لوگوں کو مردوں کی مردوں سے شادیاں، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں کروانے کے چکر میں ہو، تو ملک کیسے نکلے گا؟ شرم کرو. اور اپنے آپ سے اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت اور حضور کے طریقے کو اپناؤ، اللہ مشکلوں سے نکالیں گے. سراقہ کی نیت خراب، پھنس گیا. نیت ٹھیک، حضور کی غلامی کی نیت، پھنسا ہوا تھا، نکل آیا، مال بھی نکل آیا، خود بھی نکل آیا. سنت میں نجات ہے، اطاعت رسول میں نجات ہے، اللہ کے نبی کی فرما برداری میں نجات ہے. اور وہ جو 2 واقعات ہوئے تھے ان کا بھی کل کو اثر ہوا. ادھر سراقہ واپس گیا، لوگوں کو ہٹاتا گیا اور ابو جہل سے ملا، اور ابو جہل کو جا کر بات بتائی، عجیب بات بتائی، یہ واقعہ بتا دیا. ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی حین تفسخ قوائم. ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا، او ابو جہل، اللہ کی قسم اگر تو اس وقت موجود ہوتا جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے، لعلمت ولم تشکک بأن محمدا نبی ببرہان فمن ذا یقاوم. تو تجھے یقین ہو جاتا محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، محمد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ابو جہل کو جا کے بتایا. ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی حین تفسح قوائم لعلمت ولم تشکک بأن محمدا نبی ببرہان فمن ذا یقاوم. حضور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، اور آپ سچے نبی ہیں اس لیے کہ میرے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے. حضور سے تحریر لکھوائی سراقہ نے. جب مکہ فتح ہوا 10 سال کے بعد، اس تاریخ سے تقریباً 10 سال بعد مکہ فتح ہوا. حضور مکہ فتح کر کے حنین گئے شوال میں، حنین سے جعرانہ گئے. میں وہ تحریر لے کر حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تاکہ حضور کو تحریر دکھلاؤں، تو مجھے صحابہ نے گرفتار کر لیا اور اللہ کے نبی کے قریب لے گئے. سراقہ کہتا ہے میں نے وہ تحریر نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحریر دکھائی تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، سراقہ ہم اپنی تحریر کے ضامن ہیں، ہم نے کل بھی تجھے امان دی تھی، اب بھی ہم تجھے امان دیتے ہیں. تو سراقہ نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایمان قبول کر لیا. اور یہی سراقہ ہیں. حضرت عمر کا دور آیا، ایران فتح ہوا. ایران اس وقت کی سپر پاور تھی. ایران فتح ہوا تو فاروق اعظم کے دربار میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایران کے بادشاہ کا لباس، تاج، اس کے ہاتھوں کے کنگن، اس کے زیورات لائے گئے. تو جب وہ سب پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، تو آپ نے سراقہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا تیرے ساتھ حضور کا وعدہ تھا، یہ کنگن کسرا کے ہیں، یہ کنگن ایران کے بادشاہ کے ہیں، اللہ کے نبی نے تیرے لیے پیشین گوئی کی تھی، تجھے عطا کیے تھے، اب تو ہی پہنے گا. سونا پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ہی لے گا. وہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی. غلام بنو حضور کے، صرف نجات نہیں نعمتیں بھی ملیں گی. اور اللہ کی قسم سراقہ کو ایسی پناہ دی،
حضور علیہ السلام نے کہ جہنم سے بھی آزادی ہو گئی، جہنم سے بھی نبی کے صحابہ کو پناہ مل گئی۔ آگے چلے، بکریاں چر رہی تھیں، ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا۔ کون ہے تم؟ قبیلہ اسلم کہ ایک شخص کا غلام ہوں۔ فرمایا ابو بکر قد سلم اللہ، یہ اسلم میں سے ہے، اللہ نے تجھے سلامتی عطا کر دی۔ اس سے پوچھا حضرت ابو بکر نے تو میاں کو دودھ والی بکری ہے؟ اس زمانے میں ریسٹورنٹ نہیں تھے، ہوٹل نہیں تھے، جنگل کا راستہ تھا، دکانیں نہیں تھیں، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ دودھ ہے؟ اس نے کہا کوئی بکری دودھ والی نہیں۔ ایک بکری ہے، اس نے بھی دودھ دینا بند کیا ہوا ہے، جو دودھ والی ہو سکتی تھی۔ فرمایا لے آ۔ اس کے تھنوں پہ بھی بسم اللہ پڑھ کے حضور نے ہاتھ پھیرا اور اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے فرمایا ڈھال لے آؤ۔ محجن، سیرت کی کتابوں میں لفظ لکھا ہے، آپ نے فرمایا ڈھال لے آؤ۔ ابو بکر ڈھال لائے، آپ نے دودھ نکالا، حضور نے خود دودھ نکالا۔ حضور علیہ السلام دودھ نکال، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ بھی نکال لیتے تھے، اپنے کپڑے کو خود سی بھی لیتے تھے، اپنے جوتے کو گانٹھ بھی لیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر یوں خدمت کرتے تھے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھروں میں بیٹھ کر حاکم نہ بنا کرو۔ آگے چلے، اعلان ہر طرف پہنچ چکا تھا، جو محمد عربی کو گرفتار کرے، جو حضرت ابو بکر کو گرفتار کرے، 200 اونٹ، 2 آدمیوں کی دیت۔ بریدہ اسلمی 70 سوار لے کر حضور کی گرفتاری کے لیے پہنچا۔ اپنے قبیلے کے 70 سوار، یہ 70 سوار، 70 آدمیوں کی فوج حضور کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے۔ کتنے پرخطر رستے ہیں، اللہ کے نبی نے کس قدر خطرات میں گھر کر اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ دین پہ چلو اور آزمائشیں نہ آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مفت میں جنت مل جائے گی اور وہ تکلیفیں نہیں آئیں گی جو پچھلی امتوں کو آئیں؟ ان کو جانی تکلیفیں آئیں، مالی تکلیفیں آئیں، وہ جھنجھوڑے گئے اس قدر کے رسول پکار اٹھے اور رسول کے ماننے والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ 70 آدمی گرفتار کرنے کے لیے حضور کو پہنچے ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے ہیں۔ یہ 70 آدمی ہیں،
حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بردہ سے، مسموک تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ابو بردہ۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر برد اللہ امرک۔ آپ نے تفاعل لیا، نیک فعل، نکالی نہیں فعل۔ فعل نکالنا یہ شرکیت عمل ہے۔ اللہ نے تیرا معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ برد کا معنی ٹھنڈک، یہ ابو بردہ ہے، لہذا برد اللہ امرک۔ کون سے قبیلے کا ہے؟ کہنے لگا من بنی من اسلم، میں اسلم قبیلے سے ہوں۔ فرمایا ابو بکر سلیم اللہ امرک، اللہ نے تیرا معاملہ سلامتی والا بنا دیا۔ کس قبیلے سے؟ اسلم قبیلے کی کون سی شاخ سے ہے؟ کہنے لگا من بنی سہم۔ فرمایا ابو بکر قد خرج سہمک، تیرا حصہ نکل آیا۔ اس نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ حضور نے فرمایا میرا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بے اختیار کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گرفتار کرنے آیا تھا، اللہ کے نبی کی غلامی میں گرفتار ہمیشہ کے لیے ہو گیا، ایمان قبول کر لیا اور حضور کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جو غلام تھا جس سے دودھ طلب کیا تھا، حضور نے بکری کا دودھ نکالا تھا، ابو بکر کو پلایا، ابو بکر کے غلام کو پلایا، رفقا کو پلایا، خود پیا۔ اس نے بھی پوچھا تھا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے لگا یہ وہی ہیں آپ جس کو لوگ صابی کہتے ہیں۔ حضور اور صحابہ کو اس زمانے میں مشرکین اور کفار صابی کہتے تھے۔ صابی کا معنی دین چھوڑ جانے والا۔ جیسے آج کوئی حق کو قبول کر دے لوگ وہابی کہتے ہیں، اوہ وہابی ٹھیک ہے۔ تو حضور کو لوگ صابی کہتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہی لوگ کہتے ہیں ہمیں۔ اس نے بھی ایمان قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سفر میں ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں ابو بکر سے، حضور سے تم کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کسی نبی کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اس خطرے میں بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ یہ طے کیا تھا کہ باوجود کہ جان کا خطرہ ہے، کوئی پوچھے گا جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ اور پورا رستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر، اور پوری زندگی نہ حضور نے کبھی جھوٹ بولا نہ حضرت ابو بکر نے کبھی جھوٹ بولا۔ ابو بکر سچے تھے، اس لیے تو ان کو کہتے ہیں صدیق۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ صدیق کہتے اسے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ لیکن سوالات بھی ہوئے، سوالات بھی ہوئے۔ ابو بکر سے پوچھا جاتا تھا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر فرماتے تھے ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ پہاڑوں کا راستہ بتا رہا ہے، اور ابو بکر کا ارادہ ہوتا یہ مجھے جنت کا راستہ بتانے والا ہے۔ جھوٹ پھر بھی نہیں بولا۔ یہ کون ہے؟ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ اچھا، اس نے سمجھا کہ یہ پہاڑوں اور جنگلوں کا راستہ بتانے والے ہیں۔ ابو بکر کی مراد تو یہ تھی کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ سفر جاری ہے۔ اب ابو بردہ کے 70 آدمیوں کا قافلہ بھی ساتھ ہے۔ مدینہ قریب آ گیا ہے۔ ابو بردہ نے کہا یا رسول اللہ، بغیر پرچم کے، بغیر جھنڈے کے
مدینہ میں داخلہ مناسب نہیں ہے. اس نے اپنا امامہ اتارا اور اپنی پگڑی اتاری اور اللہ کے نبی کو دی. فرمایا آقا اور کپڑا نہیں تو کوئی عرض نہیں, اسی کو پگڑی بنائے, میری پگڑی کو آپ پرچم بنا لیں. اللہ کے نبی نے آج اس ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی پگڑی کو پرچم بنایا اور ایک جنگ میں امی عائشہ کے دوپٹے کو پرچم بنا لیا. حضور نے پرچم مختلف رکھے, کوئی رنگ مقرر نہیں کیا پرچم. مدینہ قریب آ رہا ہے. روزانہ مدینہ سے لوگ باہر نکلتے تھے, انتظار کرتے تھے اور دوپہر کو واپس گھروں کو چلے جاتے تھے. آج بھی لوگ آئے تھے, دیر ہو گئی, واپس چلے گئے. دور سے ایک یہودی کی نظر پڑی. اس یہودی نے پہچان لیا اور پہاڑی پہ چڑھ کر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا, یا بنی قیلا ھذا جدکم, یا اہل العرب ھذا جدکم, قد جاء نبیکم. او انصاریو, او عرب والو, تمہیں مبارک ہو, تمہارا بخت آ گیا ہے, تمہارا نبی آ گیا. ھذا جدکم, یہ تمہارا بخت آیا ہے, یہ تمہاری شان آئی ہے, یہ تمہاری بان آئی. سب واپس دوڑتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کھجور کے سائے کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. یہیں ابو بکر بھی تھے اور یہیں حضور بھی تھے, لیکن ابو بکر کے بال زیادہ سفید تھے, حضور کے بال کم سفید تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ابو بکر حضور ہے اور ابو بکر کو آ کے سلام کرتے تھے. تو آداب خدمت, آداب غلامی بھی دنیا کو ابو بکر نے بتائے. جب ابو بکر نے یہ دیکھا تو فوراً کھڑے ہوئے اور اب ایک چادر اللہ کے نبی کے اوپر یوں تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ حضور کو سایہ کریں. یوں سایہ بھی کر رہے تھے اور دنیا کو بتا بھی رہے تھے, میں خادم ہوں, یہ مخدوم ہے, میں امتی ہوں, یہ نبی ہیں, میں غلام ہوں, یہ میرے آقا ہے. یہ ادب تھا. ساتھی قبیلہ تھا بنی عمرو بن عوف. اس قبیلے میں آپ تشریف لے گئے. بنی عمرو بن عوف قبیلہ, آپ اس میں سب سے پہلے تشریف لے گئے. آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, سوموار کا دن ہے, پیر کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت بھی 12 ربیع الاول کو ملی ایک روایت کے مطابق, اور ایک روایت کے مطابق نبوت رمضان میں ملی. بہرحال اللہ کے نبی کی ہجرت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور اللہ کے نبی کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی, سوموار کے دن ہو. حضور علیہ السلام کی ولادت وہ بھی سوموار کے دن. نبوت ایک قول کے مطابق سوموار کو ملی, ایک قول کے مطابق, اور ہجرت کی تکمیل وہ بھی سوموار کو ہوئی. بنی عمرو بن عوف میں آپ تشریف لائے. کلثوم نامی ایک شخص, اس کے گھر آپ نے قیام فرمایا. اس کلثوم نامی شخص کے گھر کے آگے جگہ بنی ہوئی تھی, کھجوریں خشک کرنے کی, چھوارے بنانے کی جگہ بنی ہوئی تھی. اگلے دن میرے آقا نے وہاں مسجد کی سنگ بنیاد رکھا. یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی جا رہی ہے ہجرت کے بعد. اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے.
جہاں جایا کرتے ہو، حج پہ جاتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو تو مسجد قباء میں جاتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی مسجد کے بارے میں فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر دوگانا ادا کرے ہفتے کے دن آئے، اللہ اس کو مقبول حج مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس مسجد کی سنگ بنیاد سب سے پہلے رکھی گئی اور حضور نے سنگ بنیاد رکھی، اور اس مسجد کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا. یہ مسجد نبوی سے پہلے بنی ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. یہ اسی مسجد قباء کے بارے میں فرمایا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فرمایا اس مسجد کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی. بنانے والے اخلاص والے لوگ تھے. اس مسجد کے بانی مؤسس ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر اخلاص بھرا ہوا تھا. جس مسجد کے بنانے والوں نے مسجد کو اخلاص کے ساتھ بنایا، مدرسے والوں نے مدرسے کو اخلاص کے ساتھ بنایا. دین کا کوئی کام جس نے اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ تعالی نے اس کام میں برکت عطا فرمائی، اس مسجد میں برکت عطا فرمائی. قباء اخلاص پر بنی تھی، اس لیے اللہ نے مسجد کی بھی تعریف کی، مسجد بنانے والوں کی بھی تعریف قرآن میں ذکر کر دیا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. میرے حبیب، یہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ دو جہاں کے سردار اس مسجد میں جا کے نماز ادا کیا کریں، اس میں قیام کیا کریں. احق ان تقوم فی، حضور کو حکم ہے کہ آپ مدینہ سے اپنی مسجد نبوی سے آ کر مسجد قباء میں نماز ادا کیا کریں. یہاں ارد گرد کھجوریں تھیں ہیں، آج بھی کھجوروں میں گری ہوئی ہے مسجد قباء. آپ میں سے جس نے حج عمرہ کیا ہے وہ دیکھ کے آئے. یہ مسجد اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کروائی. آپ یہاں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ نے اسی قبیلہ بنی عامر ابن عوف میں قیام فرمایا اور قیام فرما کر مسجد کی تعمیر کروائی. یہیں پر لوگ آ رہے تھے اور حضور کو مل رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور انصاری کے گھر میں آ کر بیٹھتے اور لوگ آ کر آپ سے ملتے تھے. ان کا نام سعد بن خیثمہ تھا. سعد بن خیثمہ غیر شادی شدہ تھے، گھر تھا ان کا. آپ رہ تو رہے تھے حضرت کلثوم کے گھر میں. یہ کلثوم مرد ہیں اور بیٹھتے تھے سعد بن خیثمہ کے گھر میں. ان کو بھی سعادت مل گئی، ان کو بھی سعادت مل گئی. اور یہ چونکہ غیر شادی شدہ تھے تو جو صحابہ ہجرت کر کے آتے اور اکیلے ہوتے وہ انہی کے گھر رہتے. ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں امانتیں سپرد کی. حضور نے ان کے سپرد امانتیں کی تھی اور وہ مدینہ کی طرف نکلے. ابھی حضور قباء میں تھے، علی بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچ. باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.